السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مری ہلز اینڈ ٹورزم اور میں ہوں ساجد امین قریشی۔ آج ہے جی 14 نومبر 2023 اور میں اس وقت کھڑا ہوں جی پی او چوک مری میں، ہوٹل ایمبیسڈر کے بالکل سامنے ہوں۔ رش وش کی پوزیشن آپ دیکھ لیں کہ مری میں کیونکہ ویکینڈ کے بعد ہی رش وش ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ویکینڈ پہ یعنی وہ بھی یہ پچھلے دنوں 2-3 چھٹیاں تھیں تو اس میں کچھ تھوڑا بہت گزارا ہوا، لیکن ابھی تو فی الحال یہ ہے کہ برف باری اب مسلسل پڑے گی تو پھر اس کے بعد کچھ چانسز ہیں۔ اور یوبیا کی طرف اور ادھر دائیں بائیں وہ جو پہلے ہلکا پھلکا وہ ٹریلر سا چلا ہے جو سنو کا، تو اس کو سن کے لوگ آئے تھے۔ 2-3 چھٹیاں بھی گزری اسموک کے چکر میں، تو منڈے سے پھر آنورڈ سارا کام سٹارٹ ہو گیا جی۔ تو بہرحال ایسے ہی ہے جی، مری میں ٹورسٹ آتے رہتے ہیں، لیکن آج کا جو میں ولاگ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ٹورسٹ کے لیے خصوصاً دیکھیں جو بھی لوگ مری میں آتے ہیں نا، ایک تو میں اب کیونکہ آگے ٹورز کا کام سٹارٹ ہو رہا ہے جی، ٹورز میں لازمی نہیں ہے کہ وہ اسکول کے ہی نکلتے ہیں یا کچھ، بعض اوقات فیملیز کے ٹورز بھی نکلتے ہیں جی، کہ اکٹھے لوگ موڈ بنا لیتے ہیں کہ آج ہم چلتے ہیں جی فلاں ٹائم جائیں گے یا جب بھی جائیں گے، جس منتھ بھی جب بھی جو بھی ڈیٹ ہوگی تو وہ ایک ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں۔ لیکن میرا مشورہ یہ ہے، میں اب آپ کو ایک بات ہوں ایز اے یعنی اگر مشورہ کسی کو اچھا لگے تو بے شک صحیح ہے، خاندانوں میں جہاں بھی دوستوں میں سب کے لیے ایک یہ ہے کہ جب بھی آپ نے ٹور بنا کے نکلنا ہو جس میں فیملی اکٹھی نکل رہی ہو یا دوست نکل رہے ہوں یا کچھ بھی نکل رہے ہوں، تو خصوصاً ایک خیال آپ ضرور کریں جی، یہ میں اب آپ کو ایک مشورہ کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں، آج کا ایک نصیحت ہی کر رہا ہوں، یعنی کہ چلیں کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ بعض اوقات نئی لوگوں کے ذہن میں ہوتا، کیونکہ جب بھی نکلنا ہو نا جی، دوستوں میں نکلنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ نکلنا ہے، تو عموماً ایسی کوشش کیا کریں کہ نکلنے سے پہلے ہر ایک کو، وہ کہتے ہیں نا کہ ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے جو خاندان میں جو لوگ ہیں یا جو دوست ہیں ان کی نیچر کیسی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب بھی آپ سیم نیچر کے لوگ نہیں نکلیں گے تو پھر آپ راستے میں کہیں بھی کسی بھی تفریح مقام پہ جاتے ہیں، چاہے مری ہے، دائیں بائیں ہے، گلیات ہے، کہیں بھی جاتے ہیں آپ، اگر آپ لوگوں کے جو نکلتے ہیں اکٹھے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، کچھ بھی ہیں، اگر ان کی نیچر آپ کے ساتھ میچ نہیں ہوتی، وہ ٹور کے قابل، پھر میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ سیم نیچر کے لوگ نہ ہوں تو وہ ٹور پہ ان کو نکلنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے ہی وہ آپ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی آپ نکل رہے ہوں تو اس میں سب سے پہلے تو یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ آپ جب نکل رہے ہوتے ہیں کہیں بھی ٹور پہ تو گروپ لیڈر ہوتا ہے، اور گروپ لیڈر کے سپرد جو کام کیا جائے، ٹھیک ہے، تو پھر اس پہ ہی آمین کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ جیسا بھی ڈیسیژن لے لے بندہ، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ نکلیں گے، دیکھیں میں تو نہیں یہ کہتا کہ سب کی سیم نیچر تو نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ چند لوگ ہوتے ہیں جی کھلے دل کے مالک، چند لوگ ہوتے ہیں کنجوس سنجوڑے جن کو 1 روپیہ خرچنے کا دل نہیں ہوتا۔ میں تو ان کو لوگوں کو اکثر مشورہ یہ دیتا ہوں کہ یار آپ نے سیاحتی مقام کسی پہ جانے کا کیا فائدہ، آپ وہیں بیٹھا کریں، ویڈیو دیکھا کریں، جہاں لوگ نہیں جا سکتے وہ وہاں بیٹھے بٹھائے گھر میں ہی ڈائریکٹ ویڈیو دیکھ کے تو گزارا کر لیا کریں۔ آپ لوگ پیسے ہر بندہ کدھر خرچ سکتا ہے جی، پیسے خرچنے والے بھی جو لوگ ہیں نا وہ اب دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہیں اور جو خوشی جو ہے نا وہ بچوں پہ، رشتہ داروں پہ، دوستوں پہ انجوائے کرنے کے لیے لوگ کھلے دل سے خرچتے ہیں، ورنہ تو چند لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا انجوائے بھی لوگ مفت ہی کروائیں سارا، جہاں بھی جس تفریح مقام پہ جائیں وہاں پہلے سے سوچ کے جائیں کہ وہاں ہمیں فری کیا چیز ملے گی، یا رومز کہاں فری ملیں گے، یا کیا چیزیں ہمیں کھانے پینے کی یا کچھ بھی جو چیزیں فری مل سکتی ہیں، کیونکہ جب بھی آپ تفریح کے لیے نکلتے ہیں نا تو ایک تو ذہن یہ بنا لیں آپ
کہ جناب تفریح کے لیے جانا ہے تو فری کا تو سوچ کے نکلیں ہی نہ کبھی، کہ جب آپ فری سوچ کے نکلیں گے تو آگے آپ کو پھر ٹینشن ہی لینی پڑے گی۔ اور پھر اس کے علاوہ اگر آپ کی سیم نیچر ایک جیسے دوست نہیں ہیں، بیچ میں کوئی کنجوس کوئی کھلے دل کے مالک ہیں، تب بھی آپ کو ٹینشن ہی ہوگی۔ ایک بندے کا دل، بعض لوگ جو ہوتے ہیں کھلے دل کے، وہ اچھی جگہ رہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، صاف ستھری جگہ پہ رہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ان کے ساتھ چند کنجوس لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کو اپنے چند پیسوں کی لالچ میں کسی پتہ نہیں کیسی کیسی جگہوں پہ لوگ لے جاتے ہیں ان لوگوں کو، جہاں ان کا دل بھی نہیں کرتا ہوگا رہنے کا، لیکن بس وہ پھڈا بازی اور ان چکروں سے بچنے کے لیے وہ کہتے ہیں یار چلو ایک دفعہ تو جان چڑھاؤ، باقی بعد میں دیکھیں گے۔ لیکن یہ چند لوگوں کو یہ پھر چیزیں یاد بھی رہتی ہیں بعد میں کہ یار اب آئندہ ایسے بندوں کے ساتھ نکلنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کئی تجربات ایسے ہو چکے ہوتے ہیں، ہم نے خود، کیونکہ ہم آلریڈی سیٹ اپ اسی طرح کا چلا رہے ہیں، تو ہم نے تو کئی لوگوں کو ایسے دیکھا ہوا ہے لڑتے ہوئے، پریشان، لوگوں کو تنگ کرتے ہوئے، پھر وہ لوگ کہتے ہیں یار دیکھیں جی مری کے لوگ نہیں جی صحیح، مری کے لوگ کیا کریں آپ لوگوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ، یا کوئی بھی تفریح مقام ہے کہ آپ لوگ ایک تو ایسے ہوتا ہے کہ جب آ جاتے ہیں ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں چیزیں، فیسلٹیز لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں پی سی لیول کی، تو اماؤنٹ لوگ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ بالکل لو کلاس اکانومی کلاس کے جو ہوٹل ہوتے ہیں ان سے بھی ڈاؤن درجے کی یعنی جو ہے نا وہ اماؤنٹ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کل تو مہنگائی ہے اتنی، اب اتنے اچھے اچھے ہوٹل ہیں، یہ دیکھیں جیسے ہوٹل ایمبیسڈر ہے، اس پہ جا کے لوگ، یا یہ دیکھیں یہ اوپر ہوٹل ون ہے، بڑا اچھا سیٹنگ ہے ان لوگوں کی، تو اسی طرح بے شمار ایسے ہوٹل ہیں بہت اچھے اچھے، تو ان کو جا کے جب آپ جا کے کچرا ریٹ لگائیں گے یا ایسے کریں گے تو لوگوں نے تو آپ کے ساتھ پھر اچھے طریقے سے تو نہیں پھر وہ بولتے نا، پھر وہ تو انہوں نے تو اپنی چیز کی تعریف ہی کرنی ہے، اور اپنی چیز کو تو کوئی انہوں نے ظاہری بات ہے اخراجات ہوتے ہیں، ہر معاملات ہوتے ہیں، لوگ آ کے گلے کرتے ہیں، جی آج کل تو سیزن ہی نہیں ہے جی پھر کس لیے اتنے ریٹ، اور بائی جان سیزن ہے یا نہیں ہے، ایک ریٹ تو مناسب چل رہا ہوتا ہے نا، ایک ریٹ کے حساب سے پوری مری پورے جتنے بھی سیاحتی مقام ہیں ان کے اخراجات تباہ کن اخراجات ہوتے ہیں۔ تو اگر تو ایک جیسے لوگ آتے ہیں، جیسے میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ایک سیم نیچر کے لوگ جب آتے ہیں وہ پھر ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، اب یعنی یہاں جب سامنے ہوٹل میں کوئی ایک بندہ آتا ہے اس کا موڈ ہے یہاں رہنے کا، تو دوسرا جو ساتھ آیا ہوا ہے حالانکہ اماؤنٹ ٹھیک ٹھاک ہوگی ان کے پاس، بہت ماڑے نہیں ہوں گے کہ کیا ہے، لیکن ان کا دل ہوگا کہ میں یہاں نہ رہوں، میں کہیں اور ہی رہتا رہوں۔ جی اب یہ دیکھیے نا کہ جیسے وہ تھوڑا سا میں نے روک دیا تھا معاملات، وہ اس لیے کہ وہ اذان کا ٹائم تھا، نماز کا بھی ٹائم تھا، تو پھر رک گیا جی۔ لیکن دیکھیں آج کا جو جسے کہہ سکتے ہیں نا آپ کہ یہ ولاگ آپ ٹوٹلی اس کو آپ کر سکتے ہیں کہ جو اس لیے ہے کہ لوگوں کو کچھ سمجھ آ جائے کہ ہم کیا نہ کیا چاہ رہے ہیں۔ یعنی دیکھیں ہوتا ہے ایسے ہے کہ آپ لوگ نکلتے ہیں تفریح کے لیے، ٹھیک ہے، تو جب تفریح کے لیے نکلتے ہیں تو آپ لوگوں کو پھر اگر معاملات آگے ایسے مل جائیں، ایسے دوست آ جائیں، ایسے ساتھ رشتہ دار آ جائیں کہ جن کو آپ ساتھ لے کے آ رہے ہوں وہی آپ کی انسلٹ کروا دیں، تو وہ تو پھر مزہ نہیں ہوتا نا، وہ جہاں بھی آپ کا کوئی تعلق بنا ہوتا ہے وہ سارا پھر سمجھے خراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان لوگوں کو یہ نہیں ہوتا کہ یہ تو اب میں آج آپ کو بتاؤں کہ جہاں بھی جو بھی مری کے جتنے بھی یا بلکہ جتنے بھی سیاحتی لوگ ہیں جو ہوٹلنگ لائن کر رہے ہیں وہ بھی میری بات کو ایگری کریں گے اس کے ساتھ کہ جب بھی آپ ٹور پہ نکل رہے ہوں تو خصوصاً ایسے لوگوں کے ساتھ نکلیں جو مل کے چلنے والے ہوں، جو آپ کی بات کا مان رکھنے والے ہوں،
جو جا کے کسی بھی اچھے ہوٹل میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ وہاں بھی آپ کی عزت بنائیں۔ تو اس لیے پھر ایک تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں، پھر ایک اور ایسے کیا کریں کہ جو بھی جیسے ہوتا ہے کہ مری میں آگے رش پڑے گا، میں اس لیے یہ آج یہ سارا ولاگ ہی نصیحتی ولاگ ہے جی سارا، سمجھیں۔ یہ سبق آموز بھی کہہ لیں سے اگلا آئندہ جو لوگ آتے ہیں جنہیں یاد ہوتی ہیں یہ چیزیں، اس سے ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو پھر ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہر چیز کو دیکھ کے وہ نکلتے ہیں کہ آگے دیکھیں جب رش وش میں آپ نکلتے ہیں تو جب اکٹھے نکل رہے ہوں تو اس میں سے کوئی بھی سمجھدار بندہ آپ ایسا رکھیں جس کی بات پر آمین کریں۔ تو آپ لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ ایک بندے کو آپ نے آگے جیسے مسجد میں امام ہوتے ہیں ان کے سپرد ہو جاتا ہے سارا سلسلہ، پھر نماز انہی کے پیچھے پڑھی جاتی ہے، تو آپ بھی ایسے ہی سوچا کریں کہ یار ہم نے ایک لیڈر جو ہے وہ مختص کر دیا ہے کہ جس نے مری میں جانا ہے، اب پوری فیملی کو یا بچوں کو یا دوست سارے اکٹھے ہو کے پورے مال روڈ مری دائیں بائیں جہاں بھی جس ہوٹل میں بھی جانا ہے، وہ ہر جگہ پہ تو سارے اکٹھے نہیں جا سکیں گے، تو کوئی بھی 2-4 لوگ یا ایک آدھا جس کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں یا جو بھی اچھا بندہ ہو اس کو بندہ سپورٹ کرتا ہے، وہ جا کے ڈیل کرتا ہے، وہ جا کے سارے معاملات کو دیکھتا ہے۔ پھر ہونا ایسے چاہیے کہ آپ اپنی جو آپ کی ضروریات ہوتی ہیں ان کو پہلے بتا دیں، ریسیپشن پہ جس بھی ہوٹل کے ریسیپشن پہ جاتے ہیں ان کے ساتھ ذکر کر لیں کہ بھائی ہمارا یہ معاملات ہیں، ہم نے اس ریٹ پہ رہنا ہے یا کس ریٹ پہ رہنا ہے۔ ایک اور ایسے ذہن بنا کے آپ آیا کریں جہاں بھی جدھر بھی جانا ہو آپ نے، کہ جہاں بھی جانا ہے وہاں سیزن کے حساب سے رش کے حساب سے ریٹ بڑھتے بھی ہیں کم بھی ہوتے ہیں، رش نہیں ہوتا تو نارمل ہوتے ہیں، رش ہوتا ہے تو بڑھ جاتے ہیں۔ اب چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جو جسے کہا جاتا ہے نا کہ لکیر کے فقیر، کہ وہ بری بالکل ویرانے میں بھی جب آئیں گے تو جو وہ ریٹ اس وقت دیں گے وہ صحیح بھرپور بے تکی رش ہوتی ہے جس میں وہ ہم کہتے ہیں کہ یار اتنا زیادہ رش ہے کہ ریسیپشنسٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی گھبرا جاتے ہیں کہ یار اب ہم اگر روم بھی دکھا رہے ہیں تو کس کس کو دکھائیں اور کس کے ساتھ ڈیسائیڈ کریں۔ اس معاملات میں بھی آ کے چند ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو اس وقت پھر آپ کو تنگ کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو اتنے پیسے دیے تھے اس دور میں، تو اب تو آپ ہم سے اتنے لے رہے ہیں۔ تو بھائی جان یہ ہے کہ آپ لوگ سمجھنے والی باتیں کیا کریں، ہر جگہ کا ایک اپنا معیار ہوتا ہے، ہر ہوٹل کا ایک اپنا سیٹ اپ ہے، اپنی پالیسیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جس کا جیسا معیار ہے، جیسی سروسز ہیں، جیسی ان کی سیٹنگ ہے، اس کے حساب سے وہ ریٹ بھی ان کے اسی طرح ہی چلتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، نارمل بھی ہوتے ہیں۔ اور آپ لوگ بالکل جب گھروں سے نکل رہے ہوتے ہیں تو آگے کبھی بھی فکس پرائز سوچ کے کبھی نہیں نکلنا چاہیے کہ بھئی ہماری تو یہ ریٹ ہے تو ہمیں اسی ریٹ پہ ہی ملے گا۔ اب آگے کیا پتا آپ کے ساتھ آپ کے جس کے ساتھ تعلق ہیں وہاں آلریڈی رومز ہی فل ہوں، وہاں ان کے پاس اویلیبل ہی نہ ہو سیٹ اپ، آپ کو کسی اور جگہ پہ رہنا پڑ جائے جہاں آپ کو اماؤنٹ زیادہ دے کے رہنا ہے، تو پھر جب آپ ایک بجٹ ہی اتنا ہی لے کے مخصوص لے کے چلیں گے تو پھر تو آپ کے ساتھ جو لوگ دوست ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو بچے ہیں، ان کو بھی آپ ساتھ خوار کرتے ہیں۔ مری میں آگے سردی ہو جانی ہے، برف باری ہونی ہے، برف باری میں آپ بچوں کو لے لے کے گھماتے پھرتے رہتے ہیں، تو ہمیں تو خود کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے۔ میری آج اتنی لمبی ویڈیو بنانے کا اور یہ ڈسکشن کا یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آگے ہمارے پاس بھی اتنا ٹائم ہونا نہیں ہے، تو یہ ہے کہ چند ہماری باتوں سے اگر کسی کو کوئی فائدہ ہو جاتا ہے، چند ایسی فیملیز ہی ہیں، چند بچے ہی ایسے ہیں جنہوں نے جو کسی کے ساتھ آئے ہوں، تو اگر ان کو کچھ بات پسند آ جاتی ہے ان کے بڑوں کو،
تو وہ پھر اس احتیاط سے نکلتے ہیں. یعنی ریٹ ویٹ، موسم، رش، تفریح مقام کوئی بھی ہے وہاں اس کے ساتھ چلتا ہے جی. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے کبھی بھی ایک تو فکس ریٹ لے کے نہیں چلنا. ایک جہاں بھی آپ کا جس کے ساتھ، جس ہوٹل والے کے ساتھ بھی جتنا بھی تعلق ہو، آپ پہلے ڈیسائیڈ کریں ان کے ساتھ کہ آپ کا یہ ریٹ ہم آنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں آپ کیا ریٹ دیں گے. فون کر لیں، آپ کے پاس کانٹیکٹس ہوتے ہیں، فون کر کے پہلے ریٹ بنا کے پھر آپ نکلا کریں. ایک تو یہ بات ہے کہ جب آپ اچانک نکل آتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا تو کوئی ٹینشن ہی کوئی نہیں، ہمیں تو جب ہم جائیں گے تو وہاں تو ہمارے چاچے تائے کے رشتہ دار ہیں سارے، اور انہوں نے فوراً ہمیں اسی ریٹ پہ دے دینا ہے. تو آگے آپ اپنی فیملیز کو اور ان لوگوں کو، اور جو ساتھ آئے ہوتے ہیں وہ بھی یہ خیال نہیں کرتے کہ کوئی بندہ کسی مان سے لے کے جا رہا ہے. انہوں نے بھی آگے آپ کو تو بس باتیں ہی سنانی ہوں گی کہ یار ہمیں کدھر لے آئے ہیں، کیا کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. تو ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اور سب لوگ جہاں بھی جائیں، پوری مری کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، گلیات کے بارے میں، تفریح مقامات کے بارے میں، کہ آپ پہلے ڈیسائیڈ کیا کریں. اگر آپ کے پاس کانٹیکٹس ہیں، آپ ایک ہو سکتا ہے ایک دم سے نکلیں کہ ہم تو کشمیر جا رہے ہیں کسی فلاں ہوٹل میں، یا جو بھی، بغیر اس سے پوچھے ہوئے جا رہے ہیں. آگے آپ جاتے ہیں وہ تو رینوویشن کا کام چل رہا ہو پھر. تو اس لیے کوشش ایسے کیا کریں کہ کانٹیکٹ رکھیں. کئی لوگ ایسے ہیں جو ہمارے یہاں مری میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ٹور گائیڈز ہیں، ان کے لنکس ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، ان کے کارڈز ہوتے ہوں گے آپ کے پاس، ہوٹل والوں کے کارڈز ہوتے ہیں، ان کے لنکس ہوتے ہیں. ان سے کنفرم کیا کریں، بکنگ کروا کے نکلیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. طے ہوئی ہوتی ہے بات، ٹینشن کوئی نہیں ہوتی. رومز آپ کو مرضی کے مل جاتے ہیں، ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے. پھر دوسرا، جب آپ رومز میں آ جاتے ہیں کسی بھی ہوٹل کے، تو وہاں کے رومز کی تسلی سے چیکنگ کر لیا کریں. آپ کو پانی وانی گرم چاہیے ہوتا ہے، جب چاہیے ہوتا ہے پہلے ڈیسائیڈ کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ جو بھی بات ہو، آپ کبھی بھی بات کرنی ہو، ریسیپشن پہ ساری باتیں ہوتی ہیں. کیونکہ جو ریسیپشنسٹ ہوتے ہیں، جو مینجمنٹ میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے ہی آپ کو مینیج کرنا ہوتا ہے. تو جب ان کی معلومات میں ہی نہیں ہوتی چند باتیں، تو جو آپ ان کو بعد میں بتاتے ہوں گے کہ ہمیں تو یہ بھی کہا گیا تھا، ہمیں تو یہ بھی کہا گیا تھا، تو پھر بدمزگی سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا کریں. پھر رومز کو دیکھ لیا کریں، روم میں کوئی کمی ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے وہ بتا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح رومز میں آپ کو ایسے کرنا چاہیے کہ جن کے ساتھ بچے ہوتے ہیں، چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پان وان کے شوقین ہوتے ہیں. میں اس لیے سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے اچھے ہوٹلوں میں بھی جو لوگ جاتے ہیں، چند پان کے شوقین ہوتے ہیں، ان کی یہ نہیں کہ کوئی ایک ویسی عادت بنی ہوتی ہے، وہ تھوکنے کی عادت ہوتی ہے. تو جب کوئی جگہ نہ مل رہی ہو تو بس پردہ سائڈ پہ کیا، ادھر ہی تھوک دیا، دیواریں گندی کر دی ہوٹل والوں کی، یعنی رومز کی، کہ بھئی چلیں کون سا کوئی دیکھ رہا ہے تو دیکھیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور چند ویٹرز ہوتے ہیں، روم سروس والے بھی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی نظر سے وہ جگہ نہ گزرے، لیکن بعد میں پھر جب لوگ چلے جاتے ہیں تو پیچھے ان کی تعریف ہی لوگ کرتے ہوں گے جس انداز سے، وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے. اس لیے ڈسٹ بن میں گندگی وہاں کرنی چاہیے. آپ کی کوئی چیز کوشش کرنی چاہیے کہ ہوٹل کے جو بیڈز ہیں ان کے اوپر بیٹھ کے تو یعنی طرح طرح کے لیکوڈز اور یہ چیزیں گرانا اور یہ وہ، اور کوئی خیال، یعنی آپ ایسے محسوس کیا کریں جیسے آپ لوگ اپنے ہی گھر میں ہوں، اور گھر میں جس طرح بندہ صفائی ستھرائی کا خیال کرتا ہے تو اس سے پھر آپ کو جو ہے وہ ویلکم بھی ملتا ہے ہمیشہ کے لیے، اور لوگ خیال بھی کرتے ہیں.
جس ہوٹل میں آپ ٹھہر کے ایک دفعہ اچھے طریقے سے جاتے ہیں. جو لوگ گن ون کر کے جاتے ہیں تو ہوٹل کی تو نظر میں ہوتے ہیں وہ لوگ، دوبارہ انہیں پھر وہ رسپیکٹ نہیں ملتی. تو ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے. آپ لوگ ہوٹلز جتنے بھی ہیں ان سے پہلے پوچھ سکتے ہیں، صفائی ستھرائی کا دیکھنا پڑتا ہے کیا پوزیشن ہے. اس کے بعد آپ کوئی چیز ٹوٹی ہو تو پہلے بتائیں اس کو کہ یار ریسیپشن پہ کہ یار یہ چیز ٹوٹی ہوئی ہے، یہ اس میں یہ مسئلہ ہے، تاکہ صبح جب آپ نکلتے ہیں تو آلریڈی دیکھیں. کوئی بھی ہوٹل مجھے نہیں لگتا کہ تفریح مقام کے سیاحتی مقام میں اکثریت جو اچھے ہوٹل ہیں ان کی ہر چیز ایکوریٹ ہوتی ہے، لیکن چند لوگوں میں یہ عادت ہے شاید، بے شمار لوگوں میں شاید ہوگی، یا چند تھوڑے سے ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ، یعنی تھوڑے لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ چیز کو کسی کو خراب کر دینا، توڑ دینا، بعد میں اگلے دن صبح نکل چیک آؤٹ کرنے سے پہلے جب کر رہے ہوں تو وہ یہ تو پہلے سے ہی ایسے تھا، ہم نے تو نہیں کیا، یہ پہلے سے ایسے تھا. ٹھیک ہے. جیسے ڈورز لوگوں کے دیکھیں ڈورز ہوتے ہیں لوگوں کے ہوٹلز کے، کہیں بھی اپنے گھر کی ذرا اور بات ہوتی ہے، باہر اگر آپ سے اوپن نہیں ہو رہا، کی نہیں لگ رہی، کچھ اور سین نہیں ہو رہا، آپ ویٹر کو بلوائیں، اسے کہیں بھائی یہ دیکھیں کھول نہیں رہا. زور آزمائی سے ان چیزوں سے چیزیں توڑنے سے بہتر ہے کہ چیزوں کو سنبھال لیا جائے، بلا لیا جائے، دیکھ لیا جائے. اسی طرح اندر ہوٹلز میں آپ کے انٹر کامز ہوتے ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے. لوگ جب دائیں بائیں ہوتے ہیں تو وہ انہیں یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ چیز ضرورت کی ہوتی ہے. وہ پھر جب انہیں صبح ریسیپشن پہ ویٹر پوچھتے ہیں کہ یار یہ چیز تو صحیح تھی، تو جب انہیں پھر کوئی وہ کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں جرمانہ پڑتا ہے یا ڈینٹ پڑتا ہے یا اس کی اماؤنٹ چارج ہوتی ہے تو پھر ان کو ٹینشن ہو جاتی ہے. لہٰذا پہلے سے ہی ہر چیز کو ایک ترتیب میں رکھیں. تو باقی آج کا جو ہے ولاگ جی میرا اسی طرز کا، کچھ اگر کسی کو برا لگا ہو تو معذرت چاہتے ہیں. یعنی یہ برا تو انہیں لوگوں کو لگا ہوگا جو جن میں اس طرح کی حرکتیں ہیں. تو جو اچھے لوگ ہیں، نفاست پسند لوگ ہیں، ایک پبلک میں نکلنے والے لوگ ہیں اور ان کو اچھے برے ہر چیز کی سمجھ ہوتی ہے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، انہیں نہیں برا لگا ہوگا، انہیں اچھا لگا ہوگا. اور جن لوگوں کو برا لگا ہو یا اچھا لگا ہو کمنٹس میں ضرور مجھے بتائیے گا جی. اور باقی ملتے ہیں جی آپ سے ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم.